اس کے بعد آگے 20واں رکوع ہے سورہ آل عمران کا، اس میں بڑی ایک اہم بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور لیل و نہار کا اختلاف، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل والے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی ہے آدمی۔ تو عقل والا وہ ہے کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے کسی بھی حالت میں ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اس آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، سوچتے رہنا کہ یہ آسمان کیسے اللہ نے بنایا، کتنا بڑا آسمان، اس کے اندر چاند ستارے، سورج، کہکشائیں، گلیکسی، بلیک ہول، پتہ نہیں کیا کیا، زمین، پودے، درخت، پہاڑ، ان کے اندر غور و فکر کرنا، یہ فرمایا وصف ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو عقل والوں کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جو یعنی ایک چیز کیا ہے ذکر، اور دوسری کیا ہے فکر۔ تو ذکر اور فکر یہ دو چیزیں ہیں جن کی یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ فرمایا عقل والے وہ ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، اور اس فکر کے نتیجے میں وہ پھر ایک نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں۔ فکر کر کے یعنی غور و فکر کر کے وہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ نتیجہ ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ جب وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے رب تو نے کوئی بھی چیز فضول نہیں پیدا کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، لہٰذا اے میرے رب مجھے عذاب سے بچا، تو نے کوئی چیز فضول میں پیدا نہیں کی، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو یہ غور و فکر کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں، ذکر کرنے والا حلقہ الگ ہو گیا ہے، فکر کرنے والا حلقہ الگ ہو گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن ان کا حکم دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو ذکر بھی کرنا چاہیے، فکر بھی کرنا چاہیے۔ آج ذکر کرنے والے الگ ہو گئے ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر مطلب ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ذکر کرتے ہیں، اور فکر کرنے والے کائنات کے اندر وہ سائنسدان جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ کائنات کی وسعتوں میں، پہاڑوں میں، زمین کی تہوں میں، سمندروں میں غور و فکر کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ فکر ہے، غور و فکر۔ تو وہ ایک طبقہ الگ ہو گیا۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی ہیں۔ لہٰذا ذکر کے بغیر دنیا میں اگر کوئی فکر کرتا ہے، صرف فکر کرتا ہے، اور اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ذکر اس کے پاس نہیں ہے، تو صرف غور و فکر کرنے سے کوئی آئنسٹائن تو بن جائے گا اور اسٹیفن ہاکنگ تو بن جائے گا، بڑا دنیا کوئی سائنسدان تو بن جائے گا، لیکن وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ وہ اتنی فکر کرنے کے بعد بلیک ہول تو دریافت کر دے گا کہ دنیا میں بلیک ہول، گلیکسیاں دریافت کر دے گا، لیکن اللہ کی دریافت اس کو نہیں ہو سکے گی، اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکے گی بغیر ذکر کے۔ اس لیے فکر کے ساتھ اگر ذکر ہوگا تو پھر اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔